بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورڈز کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جس طرح ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کریم میں جس طرح ہماری روحانی حوالے سے فوائد موجود ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسمانی اور طبی حوالے سے بھی اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کریں گے جو پیر طریقت حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنی خطبات میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک جوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا، اسے کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے کر ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر 40-42 سال تھی۔ وہ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا۔ ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگا، اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے، کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں گی آپ میری بات مانیں گے، تو اس شرط پر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، جب ہاسپٹل میں میرے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، بہت محبت ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر وعدہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اکٹھے لمبی زندگی گزاریں گے۔ بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ اس نے کہا، میں تو آپ کی باتیں ویسے ہی مانتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو جانور کو رسی ڈال کر پیچھے لے کر چلتے تھے، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے سیدھائے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ خیر، میاں نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو بات بھی کہیں گی میں مانوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پاس ایک جگ میں پانی بھی رکھ لیا۔ وہ کچھ پڑھ پڑھ کر اس پانی پر پھونکتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی پلا دیا۔ پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی وہ اسی جگ میں سے اسے پانی پلا دیتی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے ابھی چند دن ہی وہ پانی پیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرنے لگا۔ اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا۔ اس کو یقین نہ آیا۔ جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروا لیں۔ چنانچہ وہ دوسری لیبارٹری میں چلا گیا۔ وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب وہ دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا، میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے اور میں بھی اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ سچ بتائیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ بیوی کہنے لگی، پہلے تو آپ وہ وعدہ پورا کریں جو میرے ساتھ کیا تھا، پھر بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مطالبہ کریں، آپ جو بات بھی کہیں گی میں پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو جوان حیران رہ گیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے،
لہٰذا اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گی۔ بیوی نے کہا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ پورا کریں۔ اس نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تمہارا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے، وہ تو اوروں کو بھی ہندو بناتا ہے، اگر اسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو آپ کا گلا کاٹ دے گا۔ تم ایسے گھر کی لڑکی ہو، پھر تم کیسے مسلمان بن گئی؟ بیوی نے کہا یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جائیں۔ میاں اب اچھی طرح قابو آ چکا تھا، اس لیے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ الحمدللہ وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا۔ اب اس نے اسے یہ کہانی سنائی جو اب میں سنا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا جب میں چھوٹی عمر میں سکول پڑھتی تھی اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی، وہ میری سہیلی بن گئی، وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری وہ سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی۔ چونکہ وہ میری سہیلی تھی اس لیے جب وہ اپنا سبق یاد کرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی ذہین تھی، اسے بھی سبق یاد ہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یاد ہو جاتا۔ جب وہ اپنی امی کو سناتی تو میں بھی ان سے کہتی کہ خالہ میں بھی سناتی ہوں۔ اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق سن لیتی تھی۔ جب خالہ نے چند دنوں میں میرا یہ شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی تم روزانہ ہی تو آتی ہو، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یاد کرتی رہو۔ چنانچہ میری کلاس فیلو تھی، اس لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو خالہ کہنے لگی بیٹی یہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس طرح میں 2 سال تک ان کے گھر جاتی رہی اور سبق بھی پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اسی طرح میں نے بھی ان کے ساتھ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ میں نے جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو میں نے خالہ سے کہا خالہ باقی بچے تو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں علم نشرہ ایک سورت ہے، یہ سورت پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ یہ عمل مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اب یہی عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کبھی تیرے کام آئے گا۔ وہ مجھے اس قسم کی باتیں سناتی رہتی تھی۔ جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو چند دن پہلے میں ان کے پاس گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ میں نے کہا خالہ آپ کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، اسی بہانے سے میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں، لیکن اب جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہاں تو میں نہ ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا بیٹی تم پریشان نہ ہونا، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سہیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز کے کچھ کپڑے دینا چاہتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی کپڑے بنوا دوں۔ میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا یہ دونوں پرائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلوز ہیں اور آپس میں محبت بھی رکھتی ہیں، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی کچھ کپڑے بنوا دیں۔ چنانچہ انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو جہیز میں 7 جوڑے بنوا کر دیں گے۔
اس خالہ نے میرے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے بنوائے۔ انہوں نے ان کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کروایا اور ان کے درمیان میں قرآن مجید بھی گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کیے ہیں، آپ اسے یہاں اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے نئے گھر میں جا کر کھولے گی تاکہ اس کا خاوند بھی دیکھ کر خوش ہو۔ میرے والدین کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، چنانچہ انہوں نے بھی کہا یہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ہی کھولے۔ میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی میں نے قرآن پاک نکال کر اس میں کہیں چھپا دیا۔ جب آپ روزانہ دفتر چلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتی، اور جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اسے اچھی طرح چھپا کر رکھ دیتی تاکہ آپ اس کو دیکھ نہ لیں۔ زندگی کے اتنے سال میں نے آپ سے ایمان چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام کام آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کلام میں فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں، جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے، تو میں آپ کو کچھ پانی پلاتی ہوں۔ آپ نے میری بات مان لی اور میں نے وہی صورت آپ کو پانی پر دم کر کے دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا اور اب آپ بھی مسلمان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو نئی زندگی دی ہے، اب آپ اس زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجئے۔ میرے محترم سامعین، ہم قرآن مجید کی برکتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اس کی برکتوں پر یقین ہو تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، اس کا بڑا اعجاز ہے، اس کا حفظ ہو جانا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے یاد کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں کہ جس کے حافظ دنیا میں موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے دل لگانے اور اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک ورڈز فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔